الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ پاک نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے چن کر انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا. اس امت کے اندر احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنا کر بھیجا، اور تمام انبیاء اس کی خواہش کرتے تھے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں. اتنی بڑی فضیلت ملی اللہ کی طرف سے اس انسان ذات کو. اب کائنات کے اندر مذہب کی تبلیغ تو ہر کوئی کرتا ہے. ہندو بھی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، عیسائی بھی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ فرقے موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں. لیکن عام انسان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ عام انسان جائے تو کدھر جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر شیطان کے لیے کہا کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان جو ہے آپ کا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اب آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی تمام ضروریات انسان کی پوری ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے ایمان کا تو وہاں پر چمے گویاں شروع ہو جاتی ہیں. بھائی کس کے پاس جائیں، آیا جہاں پر لوگ زیادہ ہیں وہاں پر چلے جائیں، یا جو ہے فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں. تو میرے خیال میں آپ کسی کے پاس نہ جائیں. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہے تو پھر ان کے پیچھے چلیں، اعتماد نہیں ہے تو قرآن مقدس کو فالو کیجئے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں تو پھر قرآن مقدس کے اندر کافی جگہ ایسی ہیں جو ہم کسی رہنمائی کے علاوہ نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ بھائی آپ کو ایمانیات کی وضاحت قرآن کے اندر ایسی کھلی مل جائے گی. اگر آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان، ان چیزوں کی وضاحت ایسی کھلی مل جائے گی کہ آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اس قرآن کو پڑھیں. قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ جناب حق کس طرف ہے. پھر آپ جو ہے ان کی فالوئنگ شروع کر دیں، تابعداری، مطلب ان کی اطاعت شروع کر دیں. ظاہر ہے وہ قرآن مقدس کے پیچھے ہی چلنے والے ہوں گے. اللہ پاک نے انسانیت کے لیے یہ چیزیں بہت ہی آسان فرمائی ہیں. آج کے زمانے میں ہمارے ہاں وبائیں بہت پھوٹ پڑی ہیں، کرونا کی وبا، مختلف قسم کی تکلیفیں. انسان جو ہے ان کا علاج تو ڈھونڈتا ہے، احتیاط تو کرتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار یوں بھی کہنے کو سننے کو ملتا ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ آپ ماسک پہنیے اس سے پہلے کہ آپ تابوت کے اندر چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک احتیاط ہے، لیکن ان وباؤں سے انسان کی زندگی خلاصی مکمل ہو جائے اور انسان کر سکے یا نہیں کر سکتا. انسان اپنا سبب پیش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن ان کو ختم نہیں کر سکتا. اور اس وقت جب دنیا کے اندر سازشوں کا جال پھیلا ہوا، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جناب یہ فلاں کی پھیلائی ہوئی، کوئی فلاں کی پھیلائی ہوئی بیماری ہے، وبا ہے. اس حالت میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ احتیاط کریں، ڈاکٹروں کی جو ان کے مشورے ہیں اس پر عمل کریں، احتیاط کریں. اس کے بعد اپنے ایمان کو ایسا مضبوط رکھیں
کہ دنیا کے اندر احتیاط کے باوجود بھی تو لوگ مر رہے ہیں نا جناب. اور دنیا کے اندر آپ جو ہے جب اللہ پر یقین اور ایمان ہوگا تو اللہ نے ان کو یہ جو ہے احتیاط کو یا علاج کو، یہ ایمان کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تو خود ایمان ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ بھئی یہ اسباب اپناؤ. لہذا انسان جو ہے اپنی کوشش یہ کرے کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، کبھی کبھار آپ کی زندگی میں ایسے جھگڑے آ جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کیا کرے. تو اس کے لیے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ جو ہے قرآن مقدس کی فالوئنگ کریں، اور قرآن کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جناب جو ہے یہ جماعت حق پر ہے، تو وہاں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس میں جو ہے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. نماز تو 5 وقت ایسی پابندی کے ساتھ پڑھیں کہ دنیا بھی اشش کر اٹھے. نماز کسی مولوی کی نہیں ہے بھائی. نماز جو ہے یہ میری اور آپ کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ علیہ السلام کو امت کے لیے تحفہ ملا نماز کا. 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 45 معاف ہوئی. اللہ کا اعلان ہوا کہ پیارے ہم جو اعلان کرتے ہیں، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کمی نہیں لاتے، لہذا آپ کی امت 5 وقت نماز پڑھ لے ثواب 50 کا ملے گا. تو اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ذرائع یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری دکان جو ہے بند ہو جائے گی، ہماری کمائی کہاں ہوگی، آج کے زمانے میں میرے بھائی ان تمام کمائیوں کے باوجود بھی تو آپ نے دیکھا نا کہ آپ پھر بھی تکلیف میں. تو پھر آپ جو ہے حلال کمائی رزق کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ حلال کمائیں، نماز پڑھیں، اللہ کی فرما برداری کریں. اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، آج کل کے زمانے میں اس طرح کے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں مشہور کی جا رہی ہیں کہ جناب آخرت میں انسان کو یہ بھول ہے کہ شاید آخر میں سوال ہوگا نماز، حج اور روزے کے بارے میں، اور غریب کی تصویر دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ جناب غریب جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بارے میں سے سوال نہیں ہوگا. تو میرے دوستو بالکل ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن نماز پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. آپ ان کو جو نیک عمل کرتا ہے تو یہ دنیا کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے کہ کوئی اگر ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اس نیک عمل کا تانا دے کر اس کو ہرٹ کیا جاتا ہے، اس کو زخمی کیا جاتا ہے. آپ کو اگر تبلیغ کرنی ہے تو نیک اعمال کا سہارا کیوں لیتے ہیں آپ؟ اگر کوئی چوری کرتا ہے خدا نخواستہ اور نماز بھی پڑھتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی نمازی ہو کر چوری کرتا ہے. بھئی نمازی ہو کر یہ چوری کرتا ہے تو یہ نماز اس کی چوری کا سبب تھوڑی ہے. نماز تو اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر کوئی برائی کرتا ہے اور کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی سے بد اخلاقی کرتا ہے یا غریب کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ نماز کا قصور ہے. یا اگر کسی نے چہرے پر سنت سجا لی یا سر پر عمامہ باندھ دیا تو کہتے ہیں یار مولوی ہو کر تو جھوٹ بولتا ہے. میرے دوستو اب اس کا اللہ پاک کے قریب ہونا یہ جو ہے اس کا ایک نیک عمل ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ نیک عمل کی وجہ سے اس تقوی کی معراج کو نہیں پا سکا جس کی وجہ سے یہ تمام گناہ چھوڑ دے. انسان ہے، خطا کا گھر ہے. ان کی خطاؤں کو سامنے ہائی لائٹ کر کر ان کی نیکیوں کو کیوں نشانہ بناتے ہیں آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ایسے لوگ جو کہتے ہیں نمازی ہو کر جو یہ عمل کرتا ہے یہ اپنے ایمان کی فکر کریں. کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیجئے، آپ اس کو ہمت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمت دیے. جیسے ایک حضرت کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے پاس شکایت آئی کہ بھئی آپ کا فلاں جماعتی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ہمارے زمین سے چوری کر کے جاتا ہے. تو اس نے کہا اس کے 2 جوابات ہیں. ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے اسی وجہ سے چوری کرتا ہے. اگر نماز نہ پڑھتا نا تو پھر تیرے سر پر بندوق رکھ کر، تیرے سینے پر بندوق رکھ کر جو ہے زبردستی تو سے یہ جو ہے چھین کر لے جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اس نے نماز پڑھی اور گناہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو ہے ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے. ابھی یہ نماز اس کے کمال تک نہیں پہنچی، تو اس کو چھوڑیں، نماز اور کامل کریں تاکہ یہ جو ہے ان گناہوں سے بچ سکے. آپ اس گناہ سے روکنے کی کوشش ضرور کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کی مدد نہ کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کیجئے، لیکن نیکیوں کو اور اچھے اعمال کو ٹارگٹ مت بنائیے. اگر آپ برائیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے اچھے اعمال کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی شیطان کے ساتھی ہیں. کوشش کیجئے کہ معاشرے کے اندر نیکیوں کو ٹارگٹ مت بنائیں.
پہلے سے انسان نماز پڑھتا کہاں ہے، نیکیاں کرتا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے یہ حقوق العباد ہیں، وہ حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کو انسان زیادہ سیریس لے رہا ہے، حقوق العباد کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا، ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ کو ٹارگٹ بنانا کہاں کی اجازت ہے بھائی؟ ایک بندہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو برائی کی وجہ سے اس کو یہ تانا دیتے رہیں گے، ہاں بھائی یا تو نرا جو ہے جاہل بن جا اور برائی کرنے والا بن جا، یا تو نیکیاں کرنے والا بن جا۔ بھائی انسان ہے، وہ نیکیاں بھی کرے گا برائیاں بھی کرے گا، آپ اس برائیوں کو اصلاح کے ساتھ روکنے کی کوشش کیجئے، ان کو سمجھائیے، لیکن نیکیوں کو ٹارگٹ کیوں بناتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم اور آپ کو سمجھنے کی اور سچا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔